کراچی میں ثانوی تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام 9ویں اور 10ویں کے سالانہ امتحانات آج سے شروع 438 امتحانی مراکز میں کرونا SOPs کا مکمل خیال رکھنے کی ہدایت امتحانی مراکز میں طلباء کے لیے ماسک لازمی قرار کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر LNG پر جنرل سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافہ سندھ میں CNG 30 روپے مہنگی ہو گئی پنجاب میں فی کلو 18 روپے کا اضافہ CNG انڈسٹری سر جوڑ کر بیٹھ گئی کاروبار جاری رکھنے یا بند کرنے پر غور ادھر 13 روز کی مسلسل بندش کے بعد کراچی میں CNG اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی بحال حکومت کا بیرون ممالک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا اعلان پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے آپریشن آج شروع ہوگا وزیر ہوابازی غلام سرور خان کہتے ہیں کہ مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں 18 پروازیں چلائی جائیں گی وزیراعظم عمران خان آج گوادر کا ایک روزہ دورہ کریں گے گوادر میں مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط اور ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے گوادر پورٹ فری زون میں کاروباری اداروں کے لیے پروجیکٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے کورونا کی تیسری لہر کے وار جاری مزید 19 افراد جاں بحق 1347 نئے کیسز NCOC کے مطابق کورونا کے مثبت کیسز کی شرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2.97% رہی ملک کے بالائی علاقوں میں ابر رحمت پشاور میں آندھی اور بارش گرمی کو بہا لے گئی لاہور میں تیز ہواؤں سے گرمی میں کمی کراچی میں گزشتہ روز بوندا باندی سے موسم خوشگوار بالاکوٹ جنوبی وزیرستان ڈانک اور قریبی علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش آج سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشوں کی نوید اور مارکہ کارگل میں دشمن پر اپنی دھاک بٹھانے والے کیپٹن کرنل شیر خان کا آج 22واں یوم شہادت عرض وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان کو ان کی بہادری کے اعتراف میں پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید اور اب وقت ہوا چاہتا ہے نکلے تیری تلاش میں آج جانتے ہیں وقار ملک صاحب کیا بات کریں مستنصر حسین تارڑ سے آج کے سیگمنٹ میں سو دیکھتے ہیں آج کا نکلے تیری تلاش میں السلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں نکلے تیری تلاش میں اس وقت جس کتاب پر گفتگو ہو رہی ہے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ منطق الطیر جدید کے حوالے سے ہے طاہر صاحب سے ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے منطق الطیر جدید پر وہ جاری ہے اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے طاہر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ منطق الطیر جدید لکھنے کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی مطلب منطق الطیر تو آلریڈی موجود اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ بھی موجود ہے آپ نے اس میں کوئی اضافہ کیا ہے یا اس کو آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ منطق الطیر جدید لکھا جائے دراصل بات یہ ہے کہ بھئی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے جی ہر چیز کی اور میرا ایک نظریہ تو نہیں ایک آبزرویشن ہے کہ ہر 50 سال کے بعد تمام چیزیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں سچ کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے ٹھیک الفاظ بدل جاتے ہیں مذہب کا وہ روپ نہیں رہتا جو پہلے ہوتا تھا اس میں چینج آ جاتا ہے مثلاً ہمارے زمانے میں خدا حافظ تھا اللہ حافظ آ گیا وہ چینج ہو گیا جو باقی اخلاقیات کے معیار ہیں وہ ایک زمانہ تھا کہ کوئی لڑکی اگر کسی کو یار کہہ دیتی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے کردار کے بارے میں شبہ کیا جاتا تھا اب میری پوتی آگے کہتی یار دادا کہاں جائے دیٹ مینس کہ تھنگس چینج تو اسی طرح میرے ذہن میں آیا کہ سچ کی ڈیفینیشن بھی تو چینج ہوتی ہے اور ہزاروں سالوں سے اور اس سچ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی وہ کس کا سچ ہوگا کون سے پرندے کا سچ ہوگا کون سے کیونکہ ہم جب سفر کرتے ہیں اور اتار کے پرندوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا سچ ہی آخری سچ نہیں دنیا میں اور سچ بھی ہیں تو وہ اس سچ کی تلاش میں آپ
کہہ لیجئے کہ ایک جستجو تھی ایک میرے اندر، اس کی وجہ سے یہ میں نے لکھا، اور اس کا منطق الطاہر جدید اس لیے لکھا کہ اوریجنل تو ظاہر ہے کہ مرشد اتار کا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ان کی میں نے یہ کہہ لیجیے تتبع میں لکھا، جس طرح ہیر کو وارث شاہ کے بعد اور لوگوں نے بھی لکھا تو وہ اس پائے تک نہیں پہنچے، تو اسی طرح لیکن میں نے اس میں ایڈ کیا، کیونکہ سجاد اتار کے تمام پرندے جو تھے اسپریچول، میں نے اس میں زمینی پرندے جو ہیں وہ بھی ایڈ کیے، کیونکہ میں آئی فیل کہ صرف اسپریچولزم جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جب تک فزیکل ایلیمنٹ نہ ہو، چنانچہ اس میں ہیر اور صاحبہ اور سوئن جو ہے وہ جو فزیکل عشق ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اور آخر میں یہی ایک فینٹسی ہے کہ اسپریچول اور فزیکل کا آپس میں جو ملاپ ہے اس سے ایسے نئے پرندے جو ہے جنم لیں گے جو بالکل انوکھے ہوں گے اور جو پوری انسانیت کو ریپرزینٹ کریں گے۔ طاہر صاحب، اظہر حسین صاحب نے بڑا خوبصورت ایک مضمون لکھا منطق الطاہر جدید پہ، اور ان کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ یہ ناول عام آدمی کے لیے نہیں ہے، اور اس کے ساتھ مطلب میرا ایک موقف لے لیں کہ اس کے لیے بہرحال اس ناول کو پڑھنے کے لیے خاص اچھا علمی پس منظر ہونا ضروری ہے، کیا ہے صحیح ہے؟ ایکچولی دیکھیں، میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا بہاؤ بھی ہے اس میں، شاید ڈاکیہ اور جلاحہ بھی ہم شامل کر سکتے ہیں، یہ شروع کی پکھیرو میرا ناولٹ ہے، ٹھیک ہے، ابھی حال ہی میں نے روپ بے روپ لکھا ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جن کے بارے میں آپ کو خود علم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے اندر، اور اس پروگرام کے لیے میں نے ایک دفعہ پھر ورگردانی کی منطق الطاہر جدید کی، کوئی 1 سال کے بعد، تو مجھے خود تھوڑا سا شک ہوا کہ کیا یہ میں نے لکھا، اچھا، کیونکہ وہ جو مومنٹس ہوتے ہیں کریٹیوٹی کی، اس میں کہہ لیجئے کہ ایک وجدان کی کیفیت بھی ہوتی ہے، آپ ماپلا ہو جاتے ہیں مختلف چیزوں سے، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ کا تجربہ ہوتا ہے اس کے روح سے بھی، اور جو کچھ آپ کے اندر ہے اور آپ آگاہ نہیں ہیں اس سے، اس کے ملاپ سے وہ ساری تحریک جنم لیتی ہے۔ اب کہ علم کی بات آپ نے کی، تو علم ظاہر ہے کہ بھئی اس کی تو اقسام سینکڑوں ہیں نا، کہ مطلب ایک ویسٹرن علم ہے، ایک ایسٹرن ہے، ایک فار ایسٹرن ہے، اس کے بعد مذہبی ہے، فلسفیکل ہے، جو نارمل ایم اے پی ایچ ڈی والا علم ہے وہ بھی ہے، ایک خصوصی کنسنٹریشن والا جو صوفیاء کا علم ہوتا ہے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے علم کی بات کرتے ہیں، کیونکہ علم کا بنیادی طور پہ پڑھنے لکھنے سے کوئی بہت لمبا واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایسے ایسے دانشور لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کا رخ نہیں کیا ہوتا، لیکن جو گفتگو کرتے ہیں اور جو ان کے اندر دنیا کو سمجھنے اور اس کی گہرائی میں پہنچنے کا ادراک ہوتا ہے، وہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتا، چنانچہ اس کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے اس طرح، اس کے لیے ایک جستجو، کیونکہ یہ جو ناول ہے یہ ایک جستجو ہے نا سچ کو تلاش کرنے، تو آپ کے اندر اگر کوئی وہ جستجو ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ طاہر صاحب، جس طرح ہر ناول میں ایک مرکزی کردار ہوتا ہے، ہیرو ہوتا ہے، اسی طرح جغرافیہ بہت اہم ہوتا ہے، اور اس ناول میں منطق الطاہر جدید میں جو جغرافیہ ہے وہ ٹلہ جوگیاں ہیں، اور اسی کے گرد ساری کہانی جو ہے وہ گھومتی ہے۔ ٹلہ جوگیاں کا آپ نے انتخاب کیوں کیا اس ناول کے لیے؟ اچھا، میں نے جب یہ خیال آیا، وہ آہستہ آہستہ وہ اس طرح مطلب ہے کہ ذہن میں ایک چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور وہ مجھے ایک یہ کہہ لیجیے کہ اشفتا سری کہہ لیں، یا دماغ میں ایک جنون تو نہیں ہوتا ہے، جنون میں تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یہ کہہ لیجیے کہ بھئی ایک ایسی کنٹرولڈ دیوانگی ہوتی ہے جس میں آپ سوچتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے، اس کا کیا۔ تو جب یہ کانسیپٹ میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں بھی اسی پیٹرن پہ ایک ناول لکھوں،
اگرچہ قطعی طور پہ ہم لوگ جو ہیں وہ میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کہیں اور ہیں، ٹھیک، ہم اس خاک میں بھی نہیں ہیں علم یا جستجو کے حوالے سے یا وجدان کے حوالے سے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں، تو ہم کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ اچھا اتار کے پرندوں نے پرواز کی کو کاف کی طرف سچ کی طرف، جی آج کے پرندے جو ہیں تو وہ کس کو کاف کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہ جو کاف پہاڑ ہے اس کا سچ تو آشکار ہو چکا، تو ایک نیا سچ جو ہے وہ انہیں کہاں ملے گا۔ تو وہ جو میرا مطالعہ وغیرہ تھا مختلف، آپ کو پتہ ہے کہ جغرافیہ میری کمزوری ہے، بلکہ عبداللہ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں۔ رب اغفر وارحم وان، اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ پاک، افواج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تمام شہداء، خصوصاً کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں عرف اعلی مقام نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، وطن عزیز کو امن و سلامتی نصیب فرما اور افواج پاکستان کی خصوصی مدد اور رہنمائی فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔